ہے نا، اگر ہم اسی طرح خواتین کی باتوں میں آتے رہے جیسے کہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولو اہم امورہ من المرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ خواتین یہ بات سن کے غصہ تو کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے خلاف حدیث جا رہی ہے، تو آپ کے حق میں بھی تو بہت ساری حدیثیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے سربراہ اور ڈیسیجن میکر جو بنایا ہے وہ تو مرد کو بنایا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح خواتین کی حکومت شروع ہو گئی اور شادی بھی ان سے پوچھ کے کی جائے اور آگے بڑے بڑے فیصلے بھی ان سے پوچھ کے کیے جائیں تو نظام عالم برباد ہو جائے گا۔ گھروں میں دیکھ لیں نا، جن گھروں میں مردوں کی نہیں چلتی، عورتوں کی چلتی ہے، خواتین کی چلتی ہے، تو ان گھروں کا حشر تو دیکھیں کیا ہے، آپ خود جا کے دیکھ لیں، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے پورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو دیکھ کے احکام نازل کیے۔ عورت کے حقوق میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سربراہ بناؤ، بلکہ عورت کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کو رسپیکٹ دو، اس کو محبت دو، اس کے حقوق پورے کرو۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، جہاں سے میں پانی پیتی تھی برتن میں، جس جگہ سے، اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ کی دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو آپ نے فرمایا جب تک میری زوجہ عائشہ کو نہیں بلاؤ گے میں نہیں جاؤں گا دعوت۔ 3 دفعہ ان صحابی نے دعوت دی، تینوں دفعہ نبی نے یہ فرمایا کہ جب تک میری زوجہ کو نہیں بلاؤ گے میں نہیں آؤں گا۔ تیسری دفعہ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ اپنی زوجہ کو بھی لے آئیں۔ تو محبت دینی ہے عورت کو، لیکن سربراہ نہیں بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سربراہ پیغمبر ہی تھے، تو آج وہ یہ گیا ہے کہ محبت تو دیتے نہیں ہے، باپ بنا لیتے ہیں اس کو۔ تو محبت دینی چاہیے، باپ بنانے کا حکم نہیں ہے، اس کو سربراہ بنانے کا حکم نہیں ہے۔ تو سربراہ گھر کے مرد ہی ہوں گے، ڈیسیجن میکر مرد ہی ہوں گے، ڈیسیجن پاور بھی مردوں کے پاس ہی ہونی چاہیے، ورنہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اور اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے، اگر آپ مرد میں ڈیسیجن پاور نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس میں نقصان کس کا؟ عورت کا ہی ہو رہا ہے نا۔ اب آپ بیوی کی دھمکیوں میں آ کے اگر جس طرح سے آج کل مرد کیا کر رہے ہیں، دوسری شادی نہیں کر رہے، تو نقصان کس کا؟ مرد کا تھوڑی ہو رہا ہے، عورت کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری شادی کر کے پھنستا تو مرد ہے، فائدہ تو عورت کو ہوتا ہے، جو دوسری بیوی بنتی ہے، تیسری بیوی بنتی ہے، چوتھی بیوی بنتی ہے، اس کو ایک کفالت کا انتظام ہوتا ہے، اس کی حلال تسکین کا ذریعہ بنتا ہے مرد، اس کی اولاد کا کفیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس کو تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ فائدے عورت ہی کو تو حاصل ہوتے ہیں نا، تو عورت ہی عورت کا نقصان کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس لیے میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، بہرحال یہ عورت کی نیچر ہے، وہ سوگن برداشت نہیں کرتی، اور یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ تو عورت کو دھمکیاں دینے دیں، بیوی کو دھمکیاں دینے دیں، وہ اگر دھمکیاں دیتی ہے تو سمجھیں یہ نیچرل ہے۔ کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ آپ جائیں کائنڈلی ایک اور شادی کر لیں، تو ایسا عورت پہ اچھا بھی نہیں لگتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ عورت کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی آپ صرف میرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ متنبی ایک شاعر ہے نا، اس نے کہا تھا، لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ، کہ شراب خانے میں جاتا تھا تو اس کے دوست اس کو بھی پلاتے تھے شراب پیو، یہ شراب نہیں پیتا تھا، تو یہ کہتا تھا میرے دوستوں پر یہی لازم ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے، تو وہ ان کا اکرام اسی میں ہے کہ مجھے پلائیں، لیکن مجھ پر ہے کہ میں نہ پیوں، کیونکہ میں شراب کو گندا سمجھتا ہوں۔ تو بیوی پر یہی ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی سے روکے، اس کی محبت کا تقاضا ہے، اور آپ کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ رکیں۔ تو اب محبت اور مردانگی میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس میں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ دوسری خواتین کا بھی خیال کریں، بہت سی بیوہ طلاق یافتہ خواتین ہیں جن کی عمریں نکل رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ